بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا جس کا نام عامیل بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی۔ اس مالدار آدمی کا ایک بھتیجا بھی تھا اور بھتیجے کی اپنے چچا کے مال و دولت پر نظر تھی۔ اس نے وراثت کے لالچ میں سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان دو قوموں کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر پہلے سے ہی ان سے الگ ایک قلعے میں رہنے لگے تھے اور شام کو وہ اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے پھینک دی اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا اور پھر اچانک دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن معاملہ بہت خراب ہو گیا، یہاں تک کہ بھتیجا اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس واقعہ سے بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا یہی حکم ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سب نشانیاں بتا دیں۔ اب بتائی گئی نشانیوں والی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگا سکتا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا۔ ناظرین اکرام، یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی گئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم مجھے ابھی پیسہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہنے لگا اگر تم ٹھہر جاؤ اور جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ ناظرین اکرام، آخر وہ ہیرا بیچنے والا ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے میں ان کا ادب و احترام کرنے پر پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو گیا اور اسے ان نشانیوں والی گائے عطا فرمائی، جبکہ تفسیر خازن میں مزید لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچڑی تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچڑی کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچڑی کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچڑی چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔
اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیک ہوا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اسی میں پائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا۔ اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط بھی لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت نہ رکھو۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلے تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہ ملی، اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر کہا 3 لے لو، 4 لے لو، یہاں تک کہ 10 تک کا کہا۔ ناظرین اکرام، مگر وہ لڑکا راضی نہ ہوا۔ لوگوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، وہ جو کچھ بھی مانگے اسے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خرید لو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین اکرام، بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ ایک بار رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اپنے چچا کے قتل کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔